بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم کتاب ہدایہ رابع میں سبق نمبر 197 کو پڑھ رہے ہیں۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے جانوروں میں قربانی سے مانع عیوب۔ یہ ہمارے گزشتہ سبق کا حصہ دوم ہے۔ آئیے پہلے اپنے آج کے سبق کی عبارت کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال ابو یوسف ومحمد رحمہم اللہ اذا بقی الاکثر من النصف اجزاہ اعتبارا للحقیقۃ على ما تقدم في الصلاة وهو اختیار الفقیہ ابی اللیث رحمہ اللہ۔ وقال ابو یوسف رحمہ اللہ اخبرت بقولی ابا حنیفۃ رحمہ اللہ فقال قولی هو قولک قیل هو رجوع منه الى قول ابی یوسف رحمہ اللہ وقیل معناه قولی قریب من قولک وفی کون النصف مانعا روایتان عنہما کما فی انکشاف العضو عن ابی یوسف رحمہ اللہ۔ ثم معرفة المقدار في غير العين متيسر وفي العين قالوا تشد العين المعيبة بعد أن لا تعتلف الشاة يوما أو يومين ثم يقرب العلف إليها قليلا قليلا فإذا رأته من موضع أعلم على ذلك المكان ثم تشد عينها الصحيحة يقرب إليها العلف قليلا قليلا حتى إذا رأته من مكان أعلم عليه ثم ينظر إلى التفاوت ما بينهما فإن كان ثلثا فالذاهب الثلث وإن كان نصفا فالنصف۔ آئیے اب ہم اپنے سبق کی عبارت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ اور حضرات صاحبین رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ جب نصف سے زائد باقی ہو تو حقیقت پر قیاس کرتے ہوئے کافی ہو جائے گا، جیسا کہ نماز کے مسئلہ سے متعلق گزر چکا۔ وہو اختیار الفقیہ ابی اللیث، اور یہی فقیہ ابو اللیث سمرقندی ان کا پسندیدہ قول ہے۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے سامنے اپنا قول پیش کیا تو انہوں نے فرمایا کہ تمہارا قول ہی میرا قول ہے۔ بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے قول کی طرف رجوع ہے۔ وقیل، اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا قول تمہارے قول کے قریب قریب ہے۔ اور وفی کون نصفی، نصف عضو کے کٹا ہوا ہونے کی صورت میں یہ نصف مانع بنے گا۔ اس میں حضرات صاحبین رحمہم اللہ سے دو روایتیں ہیں، جیسا کہ کسی عضو کے کھل جانے سے متعلق امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے دو روایتیں منقول ہیں۔ پھر آنکھ کے علاوہ دیگر چیزوں میں مقدار کی معرفت متیسر آسان ہے۔ وفی العین، اور آنکھ کے متعلق فقہا کی رائے یہ ہے کہ اس بکری کی عیب والی آنکھ کے اوپر پٹی باندھ دی جائے، اس سے پہلے اس بکری کو 1 یا 2 دن چارہ نہ کھلایا جائے، یعنی 2 دن بھوکا رکھا جائے۔ پھر ثم یقرب العلف الیہا قلیلا قلیلا، پھر آہستہ آہستہ اس کی طرف گھاس کو قریب لایا جائے۔ جب وہ کسی جگہ سے گھاس کو دیکھ لے تو اعلم علی ذالک المکان، تو اس جگہ پر نشان لگا دیا جائے۔ پھر اس کی صحیح والی آنکھ اس کو باندھا جائے، اس پہ پٹی باندھی جائے اور چارہ آہستہ آہستہ اس کے قریب کیا جائے، یہاں تک کہ جب وہ کسی مقام سے اس کو دیکھ لے اعلم علیہ، تو اس جگہ پر بھی نشان لگا دیا جائے۔ پھر ان دونوں کے درمیان فرق کو دیکھ لیا جائے۔ اگر یہ ثلث ہو تو اس کی آنکھ کا 1/3 ضائع ہو چکا ہے،
اور اگر یہ نصف ہو تو اس کی آنکھ کا نصف حصہ ضائع ہو چکا ہے۔ آئیے اب ہم اپنے سبق کی تشریح کو دیکھتے ہیں۔ ہمارے اس سبق کے پہلے حصے میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے اقوال کو ذکر فرمایا تھا کہ کثرت سے کیا مراد ہے، یعنی یہ جو بات آئی تھی کہ اکثر کو کل کے حکم میں لیا گیا ہے، لیکن اکثر کی مقدار میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے چند اقوال منقول تھے، تو اس میں سے ایک قول یہ تھا کہ اگر جانور کے ناک، کان، دم وغیرہ تہائی یا اس سے کم کٹا ہوا ہو تو اس کی قربانی درست ہے، اس لیے کہ تہائی قلیل ہے۔ دوسرا قول یہ تھا کہ اگر تہائی سے زیادہ کٹا ہوا ہو تو پھر قربانی درست نہیں۔ پھر ایک رائے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے چوتھائی اس سے متعلق ظاہر فرمائی تھی۔ تو اب یہاں سے حضرات صاحبین رحمہم اللہ ان کی رائے کو ذکر فرما رہے ہیں۔ تو حضرات صاحبین فرماتے ہیں اذا بقی الاکثر من النصف اجزاءہ، وہ فرماتے ہیں نصف سے زیادہ جب بچا ہوا ہو، یعنی کٹ تو گیا ہے لیکن ابھی نصف سے زیادہ باقی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بکری کا کان وہ 8 انچ تھا، تو حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ اگر 3.5 انچ بھی کٹ گیا ہے، 3.25 انچ بھی کٹ گیا ہے، 4.25 باقی ہے، یعنی نصف سے کچھ زیادہ باقی ہے، اجزاہو، تو یہ کفایت کرے گا، یعنی اس کی قربانی درست ہو جائے گی۔ اعتباراً للحقیقتی، حقیقت پر قیاس کرتے ہوئے، کہ یہ حضرات اسماء متقابلہ ان کی حقیقت پر قیاس کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ دیکھیں جس طرح دیگر چیزوں میں نصف یا اس سے زائد کو کثیر اور نصف سے کم کو قلیل کہتے ہیں، کہ جب ہم عمومی زندگی میں چیزوں کو تقسیم کرتے ہیں تو آدھا اور آدھے سے کچھ زیادہ اگر ایک کو مل جائے تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کو تو اکثر ملا۔ مثلاً 100 روپے میں سے ہم 55 روپے اگر ایک کو دیتے ہیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ اس کو کثیر زیادہ ملا ہے، جس کو 45 روپے ملے ہیں اس کو ہم قلیل کہتے ہیں۔ تو حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ یہاں بھی وہی معیار ہوگا، وہی ضابطہ لاگو ہوگا، علی ما تقدم فی الصلاۃ، جیسا کہ نماز کے معاملے میں یہی بات گزری ہے کہ نماز سے متعلق بھی امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا یہی قول تھا کہ آدھے سے زائد سطر کھلا ہو تو نماز نہیں ہوگی، لیکن اگر نصف سے کم کھلا ہے تو پھر نماز ہو جائے گی۔ وہو اختیار الفقیہ ابی اللیث، تو فقیہ ابو اللیث سمرقندی انہوں نے بھی اسی کو اختیار فرمایا، یعنی جو حضرات صاحبین رحمہ اللہ کی رائے ہے کہ آدھے سے زیادہ باقی ہو تو پھر قربانی جائز ہوگی۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی بات نقل فرمائی کہ اس مسئلہ سے متعلق امام ابو یوسف رحمہ اللہ اپنے استاد گرامی حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جا کر اپنی رائے پیش فرمائی کہ میری رائے تو نصف سے زائد سے متعلق ہے کہ اگر نصف سے زائد باقی ہو تو پھر اس کی قربانی درست ہوگی۔ اب یہاں صاحب ہدایہ نے 3 قول نقل فرمائے۔ فقال، تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا قولی ہوا قولک، کہ میری بات بھی وہی ہے جو تمہاری بات ہے، یعنی میں بھی اسی کا قائل ہوں۔ ایک بات تو اس سے یہ مفہوم ہو رہی ہے۔ دوسرا ہوا رجوع منہ الی قول ابی یوسف، بعض یہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور رائے رکھتے تھے، لیکن جب امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے اپنی رائے پیش کی تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اپنی رائے چھوڑ کر امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی رائے کی طرف رجوع کر لیا۔ یہ دوسرا مطلب ہے۔ تیسرا مطلب یہ کہ معناہ قولی قریب من قولک، کہ میرا قول آپ کے قول کے قریب قریب ہے، یعنی وہی تو نہیں ہے لیکن بات ایک جیسی ہی ہے۔ وفی کون النصف مانعاً روایتان عنہما، اب نصف عضو کے کٹے ہوئے ہونے کی صورت میں حضرات صاحبین رحمہم اللہ سے 2 روایات منقول ہیں۔
کما فی انکشاف العضو عن نبی یوسف، جیسے دوران نماز سطر کے کھلنے سے متعلق امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے 2 روایتیں ہیں، تو یہاں بھی 2 روایتیں منقول ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جو نصف ہے یہ مانع اضحیہ ہے، قربانی کرنے میں رکاوٹ ہے۔ کیوں رکاوٹ ہے؟ کہ جو نصف سے کم ہے وہ قلیل ہے، اور نصف کے جو مقابلے میں ہے وہ قلیل نہیں ہے، قلیل معاف ہے، اور اس قلیل کے مقابلے میں جو نصف زائد ہے وہ تو معاف نہیں ہے۔ اور دوسرا قول امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا یہ ہے کہ نصف مانع نہیں ہے، اس لیے کہ کثیر عضو کا کٹنا، عضو کا زیادہ حصہ کٹے تو وہ تو قربانی سے مانع ہوگا، اور اگر پورا نصف کٹے، مثلاً 8 انچ میں سے پورے 4 انچ کٹ گیا ہے تو یہ مانع نہیں ہے۔ یہاں تک تو ان اعضاء سے متعلق بتایا۔ علامہ شامی نے رد المحتار میں یہ فرمایا ہے کہ ثلث اور اس سے کم قلیل ہے، اور جو ثلث سے زائد ہے وہ کثیر ہے، اور پھر فرمایا کہ فتویٰ اسی پر ہے۔ تو گویا کہ علامہ شامی سے جو فتویٰ منقول ہے وہ ثلث اور اس سے کم قلیل ہے، اور ثلث اور جو اس سے زیادہ ہے وہ کثیر ہے۔ تو گویا کہ حضرات صاحبین رحمہم اللہ کی رائے کے مقابلے میں ثلث والی رائے کو مفتیٰ بھی سمجھا جائے گا۔ ثم معرفۃ المقدار، تو یہاں سے دوسرا مسئلہ ذکر کر رہے ہیں۔ ثم معرفۃ المقدار سے دوسرا مسئلہ ذکر کر رہے ہیں کہ جانور کے کسی عضو میں اگر عیب ہے تو بظاہر اس کو سمجھنا آسان ہے، کان کٹا ہوا ہے یا اس کی ٹانگ میں مسئلہ ہے یا سینگ میں مسئلہ ہے، وہ تو سمجھ میں آئے گا، نظر آنے والی چیز ہے۔ لیکن وفی العین، اگر آنکھ کا مسئلہ ہے کہ اس کی بینائی متاثر ہے، تو اب اس کو پرکھنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جائے گا؟ اس لیے کہ بقیہ اعذار ان کو پہچاننا تو متیسر ہے، آسان ہے۔ تو اس کا طریقہ یہاں بتا رہے ہیں کہ جس آنکھ کے بارے میں شک ہے کہ اس کی آنکھ خراب ہے، پہلے اس آنکھ کے اوپر پٹی باندھ لی جائے، اور پٹی باندھنے سے پہلے اس بکری کو 1-2 دن بھوکھا رکھیں تاکہ اس کو بھوک لگی ہوئی ہو۔ اب جیسے ہی ہم اس کے سامنے چارہ کریں گے تو وہ اس چارے کو دیکھ کر اس کی جانب دوڑے گی بھوک کی وجہ سے۔ تو پہلے اس کو 1-2 دن بھوکا رکھیں، پھر وہ جو خراب آنکھ ہے اس کے اوپر پٹی باندھ لیں۔ یعنی پہلے ہم اس کی صحیح آنکھ کو چیک کر رہے ہیں کہ صحیح آنکھ کے ذریعے اس کو کتنا نظر آتا ہے۔ ثم یقرب العلف الیہا قلیلا قلیلا، پھر ہم دور سے اس کی جانب چارہ آہستہ آہستہ سامنے لائیں گے، تو اب پتہ چلے گا کہ اس کی ٹھیک آنکھ سے اس کو کتنے فاصلے سے نظر آتا ہے۔ فَإِذَا رَأَتْهُ مِن مَّوْضِعٍ، تو ابھی ہم اس بکری سے 18 فٹ کے فاصلے پر تھے کہ وہ بکری دوڑی ہوئی آئی اور اس نے آ کر اس چارے کو کھانا شروع کر دیا۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ وہ بکری اپنی صحیح آنکھوں کے ساتھ 18 فٹ کے فاصلے سے چارے کو دیکھ سکتی ہے۔ تو پہلے ہم نے 18 فٹ پہ اس فاصلے پہ نشان لگایا۔ اب ہم دوسری آنکھ چیک کریں گے۔ ثم تشد عینها الصحیحۃ، پھر اس کی صحیح آنکھ پہ ہم پٹی باندھ دیں گے، اور جو خراب آنکھ ہے ہمارے خیال کے مطابق اس کو کھولیں گے۔ تو اب وہی طریقہ اختیار کریں گے کہ چارے کو 18 فٹ کے فاصلے پر رکھیں گے اور آہستہ آہستہ اس چارے کو قریب لانا شروع کریں گے، حتیٰ اذا رأتہ من مکان، یہاں تک کہ جب اس بکری نے چارے کو دیکھ لیا اور وہاں سے دوڑ کر آئی تو اعلم علیہ، وہاں پہ ہم نشان لگا دیں گے۔ تو مثال کے طور پہ صحیح آنکھ سے اس بکری نے 18 فٹ کے فاصلے سے دیکھا تھا، اب جب خراب آنکھ کو کھولا ہم نے اور صحیح آنکھ پہ پٹی باندھ دی اور اب اس کے سامنے چارہ کیا، تو اب وہ 18 فٹ کے فاصلے سے تو نہیں دیکھ سکی، لیکن جب ہم 12 فٹ پہ آئے ہیں تو 12 فٹ کے فاصلے سے دیکھ کر وہ دوڑی ہے۔ تو اب 12 اور 18 چونکہ اس کے درمیان تہائی تیسرے حصے کے اعتبار سے فرق ہے، تو یہ سمجھ لیا جائے گا کہ اس کی صحیح آنکھ سے تو 18 فٹ کے فاصلے سے نظر آتا ہے، اور جو اس کی آنکھ خراب ہے
وہاں سے اس کو 12 فٹ کے فاصلے سے نظر آتا ہے، گویا کہ اس کی آنکھ کا تہائی حصہ وہ ختم ہو چکا ہے۔ یا دوسری صورت یہ ہے کہ اس کو 12 پہ نظر نہیں آیا، بلکہ جب ہم 9 فٹ کے فاصلے پہ لائے تو 9 فٹ کے فاصلے پر آ کر اس کو وہ چارہ نظر آیا، تو اب پتہ چلا کہ اس کی آنکھ کا نصف حصہ وہ ختم ہو چکے، کیونکہ صحیح آنکھ سے اس نے 18 فٹ کے فاصلے سے دیکھ لیا تھا، اور اب دوسری آنکھ سے جب اس نے 9 فٹ کے فاصلے سے دیکھا تو پتہ چلا کہ اس کی بینائی کا نصف حصہ ختم ہو چکا ہے۔ جیسے یہاں پہ دیکھ لیں کہ بکری کی صحیح آنکھ تو اس نے یہاں سے دیکھ لیا تھا ڈبے کو، چارے کا ڈبہ یہاں تھا، ہم نے اس کو بھوکا رکھا ہوا تھا، تو اس نے خراب آنکھ پہ پٹی تھی، صحیح آنکھ سے اس نے یہاں سے دیکھا 18 فٹ کے فاصلے سے، پھر بعد میں ہم نے اس صحیح آنکھ پہ پٹی باندھ دی اور یہ جو خراب آنکھ ہے اس کو کھولا تو اس آنکھ سے اس نے دیکھا 6 فٹ کے فاصلے سے یا 9 فٹ کے فاصلے سے، تو اس طرح اس کی خراب آنکھ میں بینائی کتنی کم ہو چکی ہے اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اکثر کی مقدار میں آخر میں ایک نظر ہم اپنے سبق کے خلاصے پر ڈالتے ہیں۔ اکثر کی مقدار میں حضرات صاحبین رحمہم اللہ کی رائے نصف سے متعلق ہے کہ نصف یا نصف سے زیادہ باقی ہے تو یہ اکثر حصہ باقی ہے، اور فقی ابو اللیث سمرقندی انہوں نے حضرات صاحبین رحمہم اللہ کے نصف والے قول کو ہی اختیار فرمایا ہے۔ امام یوسف رحمہ اللہ نے اپنے جلیل القدر استاد حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی خدمت میں عرض داشت پیش کی کہ میری رائے تو یہ ہے کہ نصف اور نصف سے زیادہ اگر وہ عضو کٹ چکا ہے، متاثر ہو چکا ہے، تو پھر تو قربانی درست نہیں ہونی چاہیے، لیکن اگر نصف یا اس سے کم موجود ہے، صحیح ہے، تو پھر اس کی قربانی درست ہونی چاہیے۔ تو نصف عضو کے کٹنے سے متعلق حضرات صاحبین رحمہم اللہ کے 2 قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ نصف مانع اضحیہ ہے، ایک گائے کی 4 فٹ دم میں سے پورے 2 فٹ دم اگر کٹ گئی ہے، اگر پورا نصف کٹ چکا ہے تو یہ قربانی سے مانع ہوگا۔ تو اب یہاں نصف کے مقابلے میں جو دوسرا نصف ہے وہ قلیل نہیں ہے اور قلیل معاف ہے، لہذا نصف معاف نہیں ہوگا۔ اور صاحبین سے دوسرا قول یہ ہے کہ نصف مانع نہیں ہے، اس لیے کہ کثیر عضو کا کٹنا مانع ہے، اور جو نصف ہے وہ کثیر نہیں ہے، لہذا وہ مانع بھی نہیں بنے گا۔ جانور کی نظر چیک کرنے کا قدیم طریقہ وہ ہم سبق میں جان چکے ہیں کہ پہلے ایک آنکھ پہ پٹی باندھ کے، یعنی پہلے خراب آنکھ پہ پٹی باندھ کے اس کی صحیح آنکھ اس کو چیک کر لیا جائے کہ صحیح آنکھ سے اس کو کتنے فاصلے سے نظر آتا ہے۔ مثلا 18 فٹ کے فاصلے سے وہ صحیح آنکھ کے ذریعے دیکھ سکتی ہے۔ اب ہم خراب آنکھ وہ چیک کریں گے اور صحیح آنکھ پہ پٹی باندھیں گے تو اس سے ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ اس کی بینائی نصف متاثر ہوئی ہے یا 1/3 متاثر ہوا ہے۔ ہمارا آج کا سبق اسی پر مکمل ہوا۔